بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جہاں اور بہت سارے واقعات ہیں اور زندگی کے اور بہت سارے پہلو ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے بابل سے شام کی طرف ہجرت کرنا، راستے میں مصر کے بادشاہ سے مکالمہ ہونا، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا، کعبہ کی تعمیر کرنا، پھر کعبہ کے اندر حج کرنا، اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کو احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور سمندر کے کنارے پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ سمندر کا پانی جب لہر مارتا ہوا اس لاش کے اوپر آتا تو سمندری جانور اور مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، اس لاش کا گوشت کھاتی، اور جب پانی نیچے کو چلا جاتا تو پھر اس لاش کو جنگلی درندے کھاتے، اور جب جنگلی درندے بھی چلے جاتے تو پھر اس لاش کو پرندے کھاتے، مختلف پرندے آ کر اس کو کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ایک ہی لاش ہے، ایک ہی لاش کا گوشت ہے، اسی لاش کو مچھلیاں کھا رہی ہیں، سمندر کے جانور آ کر کھا رہے ہیں، اور پھر سمندر میں مختلف جگہ پر جا کر پھیل جائیں گے اور یہ مر جائیں گے، تو اس لاش کے جو ذرات ہیں یہ سمندر کی پتہ نہیں کس کس تہہ تک جا کر پہنچیں گے، اور یہ جنگلی درندے یہ آ کر اس لاش کا گوشت کھا رہے ہیں، اور پھر کہاں تک جا کر پتہ نہیں یہ جنگلی جانور مر جائیں گے۔ اسی طرح پرندے وہ بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اور گوشت کھانے کے بعد وہ پھر اڑ کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ زمین کے کون کون سے خطے تک جائیں گے اور پھر کہاں کہاں تک جا کر مریں گے۔ الغرض اس لاش کے جو ذرات ہیں، اس لاش کے جو ٹکڑے ہیں، اس لاش کا جو گوشت ہے، پتہ نہیں یہ زمین کے اور سمندر کے کون کون سے حصے تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ مختلف چیزیں آپ کے دماغ میں آئی، آپ علیہ السلام نے یہ مختلف چیزوں کو سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس بات کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو قیامت کے دن مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، کہ ایک ہی لاش ہے، اس لاش کے ذرات سمندر کی مختلف تہوں تک جا رہے ہیں اور جنگل کے مختلف خطوں تک جا رہے ہیں، اور یہ پرندے کھا کر پتہ نہیں زمین کے کون کون سے حصے تک جائیں گے، اور اس لاش کے جو ذرات ہیں، جو اس کی ہڈی، اس کا گوشت ہے، یہ مختلف جگہوں پر پھیل گیا۔ ان سارے گوشت کو تو قیامت کے دن کیسے زندہ فرمائے گا اور مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے، کیا تیرا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، کہ تو مجھ سے مردہ زندہ کرنے کا کہہ رہا ہے، کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر، کیا تیرا یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اے رب کیوں نہیں، میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین ہے، میرا تو عقیدہ ہے کہ تو مردے زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں دنیا کے اندر یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصوهن، ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو، اس انداز سے پالو کہ تم ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، اپنی طرف مائل کر لو، کہ ان پرندوں کا تمہارے ساتھ لگاؤ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پالا۔ ایک قول کے مطابق وہ 4 پرندے یہ تھے، ان میں سے ایک مرغ تھا، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پالا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا جو گوشت ہے وہ آپس میں ملا لو، ان کا قیمہ بنا لو، بالکل ٹکڑے ٹکڑے اور باریک باریک ذرات کر کے آپس میں ان کو مکس کر دو، آپس میں ان کو ملا لو، خلط ملط کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنانے کے بعد ان 4 پرندوں کا گوشت آپس میں مکس کر دیا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ ان پرندوں کا جو گوشت ہے، ان کے جو ذرات ہیں، ان کو مختلف پہاڑیوں پر جا کر تھوڑا تھوڑا ان کا گوشت رکھ دو۔ یہ جو تم نے قیمہ بنایا ہے، جو خلط ملط کیا گیا گوشت ہے، اس گوشت کو مختلف پہاڑوں پر جا کر چھڑک دو، مختلف جگہوں پر جا کر اس کو رکھ دو، اور جب تم اس گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ لو، ثم ادعوہن، پھر تم ان پرندوں کو نام لے کر پکارو۔ جب تم ان پرندوں کو پکارو گے، یا 3 کا سایہ، تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک کوے، ان کو پالا، اور جب یہ بڑے ہو گئے پھر حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، گوشت کو خلط ملط کیا، اور پھر جا کر ان کو جو ہے وہ مختلف پہاڑیوں پر چھڑک دیا، ان کا گوشت رکھ دیا، پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے ان 4 پرندوں کو نام لے کر پکارا تو ان کا گوشت پہاڑوں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ جب یہ فضا میں آیا سارا کا سارا گوشت فضا میں آ گیا، جب فضا میں آیا تو سارا کا سارا گوشت آپس میں مل گیا، آپس میں مل کر پھر وہیں سے فضا کے اندر ہر ایک پرندے کا گوشت الگ الگ ہو گیا۔ الگ الگ ہونے کے بعد وہیں سے 4 پرندے تیار ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو دانے پڑے تھے ان دانوں کو چگنے لگے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دنیا میں کیا، اور مردوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا اس منظر کو آپ نے دنیا کے اندر ہی دیکھ لیا۔ اس بات سے ہمیں بہت سارا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بحکم الہی انبیاء کرام علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔